اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ وہ تمہارے اس یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، بلکہ یہ وقت آزمائش کا ہے اور اللہ ہر کسی کو نہیں آزماتا، وہ تو بس انہیں ہی آزماتا ہے جس سے وہ بہت عزیز رکھتا ہے اور جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ تو بس تم اللہ پہ پورا توکل رکھو، دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اللہ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ بے شک وہ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا اور اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے معجزے ضرور کرے گا۔ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو دعائیں تم کافی لمبے عرصے سے مانگ رہے ہو تو وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، لیکن قبول ہونے سے پہلے وہ تمہیں آزماتی ہیں، اور آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، بلکہ اللہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ اس لیے اللہ پہ پورا توکل رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، اور کیا پتہ تمہیں وہ دعائیں قبول کر لی جائیں تمہاری اس رمضان میں جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، اور تمہیں وہی مل جائے تو جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو۔ تو اس لیے تم صبر کرو اور دعائیں مانگنا مت چھوڑو، اور تم ہمیشہ صبر کرتے رہو، اور اپنی کوئی بھی دعا مانگ کر مایوس نہ ہو کہ یہ قبول نہیں ہو رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، تمہیں توفیق عطا کر ہی دی ہے، تو کبھی بھی اللہ سے مانگنا مت چھوڑو اور قبولیت پہ شک مت کرو، بس یقین کے ساتھ مانگتے رہو، اس دن تک مانگتے رہو جس دن تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں سب سے تیز رفتار دعا کی ہے، اور جو دل کی زبان سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے جو تم دل سے مانگتے ہو۔ جو تمہاری قسمت میں نہ ہو وہ تمہیں رونے سے نہیں ملتا، لیکن تمہیں دعائیں مانگنے سے ضرور مل جاتا ہے۔ تو بس پھر اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور دعائیں مانگتے رہو۔ دعا ہر چیز پر بھاری ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ دعا سے جو بھی چیز مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے دینے پر قادر ہے، وہ ضرور تمہارے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا، اور بہت جلد تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دے گا جو تمہیں مل نہیں سکتا اور تم سوچتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، وہ تم اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا۔ بس تم دعائیں مانگو۔ دعا مانگنے کی توفیق ہی قبولیت کا سب سے بڑا راز ہے اور قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو بس پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دعاؤں کے لیے چنا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو، وہ تمہیں نوازے۔ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہتا بندے سے تو وہ بندہ دعا بھی نہیں مانگ سکتا، اس لیے ہمیشہ اللہ سے صبر کے ساتھ دعائیں مانگتے رہو، اللہ پہ پورا توکل رکھو۔ وہ مالک جہاں ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ تمہاری دعاؤں کی لاج ضرور رکھے گا، اور ایک دن اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعاؤں کو بہترین وقت پر قبول کرے گا، تمہاری پسندیدہ چیزیں تمہیں نواز دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکی عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 3 میریکل اسٹوریز شیئر کروں گی، تو آپ لوگ دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ تہجد کی میریکل اسٹوری ہے اور استغفر اللہ کی میریکل اسٹوری ہے۔ میریکل اسٹوری تہجد کی میریکل اسٹوری ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے 1.5 سال پہلے میں نے اپنا ملک چھوڑ کر کینیڈا منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، اپنی راحت اور اپنا جانا پہچانا ماحول پیچھے چھوڑ دیا۔ مجھے ایک ریکارڈنگ ایجنسی کے ذریعے عارضی نوکری ملی، اگرچہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، پھر بھی مجھے ابتدائی درجے کی جاب سے شروعات کرنی پڑی، اور میری تنخواہ کا ایک حصہ ایجنسی کو جاتا تھا۔ میں نے اسے اپنے سفر کا ایک حصہ سمجھ کر قبول کر لیا، مگر میرے 6 ماہ کے معاہدے کا اختتام قریب آیا تو بے چینی بڑھ گئی اور بے چینی بڑھنے لگی۔ اسی دوران میں اپنی روزمرہ کی ضرورت کے لیے گاڑی خریدنا چاہتا تھا، لیکن ایک نیا آنے والا ہونے کے ناطے اس ملک میں غیر مستقیم نوکری کے ساتھ یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ رمضان 2024 کی ایک رات میں نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور صرف 1 ماہ بعد اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ مجھے اپنے شعبے میں مستقل نوکری مل گئی، اور اسی وقت میں اپنی گاڑی بھی خریدنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، دعا کرتے رہیں، بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، صرف ایک تہجد کی دعا کی دیر ہوتی ہے، یا ایک دعا کی صرف اللہ تعالیٰ سے دیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں دیری کر دیتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں۔ کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، کوئی مشکلوں کا حل جو ہوتا ہے، وہ صرف ایک دعا پر ٹکا ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ سے مانگا اور یہاں ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیں صرف
صرف ایک دعا مانگنے کا ہی اللہ تعالیٰ سے وقت نہیں مل رہا ہوتا، یا ایک تہجد پڑھنے کا صرف اللہ تعالیٰ سے ہم وقت نہیں نکال پاتے اور ہم صرف ایک تہجد پڑھتے ہیں اور ہمارے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ کی جو دعا ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر آپ لوگ تہجد نہیں پڑھ رہے تو آپ لوگ پلیز، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کم سے کم تہجد رمضان کے مہینے میں پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ دعا آپ کے پاس مانگنے کے لیے ہو یا نہ ہو، کوئی بھی چیز اللہ سے مانگے، لیکن بس آپ تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے آسانیاں کر دے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میریکل اسٹوری میریکل آف استغفار ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، میں 32 سالہ غیر شادی شدہ خاتون تھی۔ میرے بھائی بہن کی طرف سے مجھے جذباتی طور پر بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا اور میرے بارے میں غلط باتیں کی جاتی۔ آخرکار انہوں نے مجھے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے پاس نہ پیسے تھے نہ نوکری۔ میں پہلے ہی ان کی سالوں کی مسلسل بدسلوکی سے کمزور ہو چکی تھی۔ اسے ایک اتفاق سے سورۃ البقرہ روزانہ پڑھنے اور استغفراللہ روزانہ پڑھنے کے معجزات کے بارے میں نے سنا۔ میں نے ان دونوں کو روزانہ پڑھنا شروع کیا اس مایوس کن صورتحال سے نکل سکوں۔ 14 مہینے تک روزانہ 3000 بار استغفراللہ پڑھنے کے بعد مجھے کوئی خاص تبدیلی محسوس نہ ہوئی اور میں نے شکایت کی کہ مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ میں نے تو یہاں تک کہ ہار ماننے کا سوچ لیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں اپنی مصیبتوں سے حیرت انگیز طریقے سے نکل گئی۔ میں آپ کو بھی مشورہ دوں گی کہ لوگ آپ کو مصیبتوں کے کنارے پر چھوڑ دیں تو غم نہ کریں، بلکہ استغفار اور سورۃ البقرہ کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ دیکھیں، انہوں نے یہ 4 مہینے تک پڑھتی رہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، ان کی ایسے وقت پر مدد کری جب انہوں نے ہار ماننے کا سوچ لیا۔ تو آپ لوگ بھی اگر استغفراللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ یہ نہیں سوچیں کہ آپ کی دعا کب قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک بہترین وقت پر دعائیں قبول کرتا ہے۔ بس آپ جو ہے وہ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پر اور آپ بس اپنی دعائیں جاری رکھیں، استغفراللہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسے وقت پہ نکال دے گا، وہاں سے جب آپ پوری طریقے سے ہار مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے ضرور نکالے گا انشاءاللہ۔ اب میں 3rd میریکل اسٹوری آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ یہ چھوٹی سی میریکل اسٹوری ہے استغفراللہ کی۔ انہوں نے لکھا ہے، ہاں میں بھی ڈپریشن کی حالت میں تھا اور مالی مستقیم نہیں تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ میری مدد کرے اور اللہ نے مجھے ایک نشانی دکھائی اور وہ نشانی استغفار تھی۔ میں نے جتنا ہو سکا استغفراللہ پڑھنا شروع کرا۔ میں قسم کھاتا ہوں اس سے میری زندگی بہتر ہو گئی، میں اب اداس نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ مالی طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے نکال دیا۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں جتنا ہو سکے آپ بھی استغفار پڑھیں۔ دیکھیں، لوگوں نے اتنے زیادہ ایکسپیرینس اپنے شیئر کیے ہیں استغفراللہ سے۔ اگر آپ کوئی بھی یوٹیوب وغیرہ پر وظیفہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ لوگ نا کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنے وظیفے پڑھ لیے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ لیکن آپ جب استغفراللہ کی اسٹوریز جب آپ سننا شروع کریں گے تو آپ کسی بھی ایک بھی ایسے انسان کی اسٹوری نہیں دیکھیں گے کہ جس نے یہ بولا ہو کہ میں نے استغفراللہ پڑھا اور میرے کام نہیں بنے۔ آپ جتنے بھی استغفراللہ کی میریکل اسٹوریز سنیں گے تو یہ آپ ضرور سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈپریشن، انزائٹی، مالی جو پریشانیاں تھیں، خاندانی جو مسائل تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے استغفراللہ سے سولو کر دیے۔ اور یہ سچ ہے، میرا خود کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے استغفراللہ کو لے کر۔ ہاں، کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت وقت لے لیتی ہیں قبول ہونے میں، آپ استغفراللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے آس پاس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سدھرنا صحیح ہو جاتی ہیں۔ آپ بس غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے آس پاس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں استغفراللہ پڑھنے سے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک پرٹیکولر دعا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم استغفراللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ کام تو ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن ہم آس پاس جو ہماری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے دوسرے کام بن رہے ہوتے ہیں، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، ہم صرف ایک ہی دعا کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آس پاس کی جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، ایک پرٹیکولر دعا کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہمارے ساتھ اچھی ہو رہی ہیں ہم ان پر دھیان دیں، تاکہ ہمارا جو ایمان اور مضبوط ہو اور ہمارا یقین مضبوط ہو کہ ایک دن ہمارے لیے جو وہ دعا، خاص دعا کے لیے ہم استغفراللہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قبول ہو جائے گی، ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔